انسان کے اندر جتنی بھی ڈیزائر ہیں، ذاتی ڈیزائر ہیں یا فزیکلی ڈیزائر ہیں، وہ انسان کو جب انسان جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو وہ اس کو فزیکل ڈیزائر جو ہیں وہ فیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نیچر کا ایک قانون ہے کہ جب لڑکی اور لڑکا جوان ہوتے ہیں تو اس کو فزیکل ڈیزائر فیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو پورا کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے نماز پڑھنے سے یا دین کے کام کرنے سے یا اچھے صدقہ و خیرات کرنے سے آپ فزیکلی ڈیزائر سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، چاہے آپ جتنے مرضی نیک ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز اللہ نے آپ کے جسم میں بنا دی ہے، تو یہ آپ کو پوری کرنا ہوگی۔ مطلب جیسے ہی آپ جوان ہوتے ہیں، جیسا کہ لڑکیاں ہیں، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ 9 سال کی تھی تو ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ تقریباً 9 سال کی عمر میں، یا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 10 سال کی عمر میں وہ جوان ہو جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، اور ان کو فزیکل ڈیزائر کی ضرورت اور وہ فیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، ان کو کچھ سال زیادہ لگ جاتے ہیں، کچھ 12 سال میں ہوتے ہیں، کچھ 13 سال میں ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی جلدی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول اب اس طرح کا ہے کہ ابھی اس چیز سے بچا نہیں جا سکتا۔ بہت سے صحابہ نے جلدی شادیاں کروا لی تھی، بالکل اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شادی جلدی ہو چکی تھی۔ تو اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں فزیکل ڈیزائر اچھے طریقے سے پوری کروں، تو آپ شادی کر لیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، پرومس کر لیا ہے کہ آپ شادی کریں، رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے۔ جب اللہ آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں مجھے صرف آپ کے تقوی کی ضرورت ہے، مجھے صرف آپ کے ایمان کی ضرورت ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ صرف آپ کا تقوی چاہیے۔ تو آپ کا تقوی کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فزیکل ڈیزائر جو ہیں وہ آپ نیچرل طریقے سے، جو اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے، آپ اس راستے کے تحت آپ اس کو پورا کریں، آپ ٹائم سے شادی کریں۔ باقی والدین کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھیں، کیونکہ آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ اس چیز سے بچنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ایک اگر ذمہ دار اور ایک قابل لڑکا ہے جو ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، محنتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی بیوی کو اور اپنے لیے خرچہ اٹھا ہی لیتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر ہی لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، کیونکہ یہی اصل زندگی ہے جو ہماری آخرت میں اصل زندگی ہوگی۔ تو اس وجہ سے کیا آپ کی جنت اتنی سستی ہے کہ آپ اس دنیا کے لیے اپنی جنت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیفیں برداشت کی ہیں وہ اتنی سستی ہیں؟ کیا یہ دین اتنا سستا ہے کہ ہم اپنی جو ہے گناہوں کو ہم کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیسے کما لیں، ہم دنیا کے، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہم زمینیں بنا لیں، ہم جائیداد بنا لیں، اکٹھی کر لیں، کاروبار کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جب بات شادی کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارا بچہ کماتا نہیں ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ یہ سارے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی جتنا بھی نیک ہے، وہ دین پڑھتا ہے، چاہے نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تقوی والا ہے، مولوی ہے، امام ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر اس کی شادی ٹائم پہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، فزیکل ڈیزائر، تو یہ اس کو فیل ہوں گی اور اس نے پوری کرنی ہے۔ اگر اس کو حلال طریقہ نہیں ملے گا تو وہ رونگ کی طرف جائے گا۔ دیکھیں، 2 راستے ہیں، ایک کریکٹ راستہ ہے اور ایک رونگ راستہ ہے۔
آپ نے یا تو غلط راستے پہ جانا ہے یا سیدھے راستے پہ جانا ہے، درمیان میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی شادیاں کروائیں اور اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ آپ کا آدھا ایمان آپ کے شادی کروانے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شادیاں جلدی ٹائم سے کروائیں، اپنے والدین کو سمجھائیں۔ اگر والدین سن رہے ہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں اور ان کو سمجھیں، کیونکہ آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ اس چیز سے بچنا نہایت مشکل کام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔